اب آ جاتے ہیں تیسری دلیل کی جانب۔ یہ دلیل میں 4 احادیث سے آپ کو دوں گا جو کہ سیاستہ کی 4 کتابوں سے لی گئی ہیں، جن کے سارے ریفرنسز آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہمیں ملتا ہے، ایک شخص نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، ایک آدمی احرام کی حالت میں کون سے جانور کو قتل کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اہلیہ نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احرام کی حالت میں باولے کتے، چوہے، بچھو، چیل، کوے اور سانپ کو مارنے کا حکم دیتے تھے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اور نماز میں بھی۔ تو یہ حکم نماز میں بھی ہے۔ باقی ریفرنسز آپ کھول کے چیک کر سکتے ہیں جہاں پہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نماز کے دوران آپ سانپ اور بچھو کو مار سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں اگلی دلیل کی جانب۔ کچھ لوگوں کی طرف سے اعتراض اٹھایا گیا کہ جنگ کے دوران بھی نماز فرض تھی، اس وقت بھی تو جان کا خوف تھا، تو نماز کیوں نہ چھوڑی گئی؟ تو یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں، جنگ کے دوران جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ عام نماز کی طرح نہیں ہوتی۔ اس بات کو آپ سمجھیں، جنگ کے دوران جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے صلاۃ الخوف کہا جاتا ہے اور اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی مختلف ہے۔ اس کی دلیل میں آپ کے سامنے 7 احادیث رکھوں گا جو کہ سیاستہ کی 5 مختلف کتابوں سے لی گئی ہیں، جن کے ریفرنسز آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ انہی ریفرنسز سے صحیح بخاری کی ایک روایت پر نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے صلاۃ الخوف کیسے پڑھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز خوف پڑھائی تھی۔ اس کی صورت یہ ہوئی تھی کہ پہلی ایک جماعت نے آپ کی قیادت میں نماز پڑھی، اس وقت دوسری جماعت دشمن کے مقابلے پر کھڑی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جماعت کو جو آپ کے پیچھے صف میں کھڑی تھی 1 رکعت نماز خوف پڑھائی اور اس کے بعد آپ کھڑے رہے۔ اس جماعت نے اس عرصے میں اپنی نماز پوری کر لی اور واپس آ کر دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد دوسری جماعت آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نماز کی دوسری رکعت پڑھائی جو باقی رہ گئی تھی، اور رکوع سجدے کے بعد آپ قاعدہ میں بیٹھے رہے۔ پھر ان لوگوں نے جب اپنی نماز جو باقی رہ گئی تھی پوری کر لی تو آپ نے ان کے ساتھ سلام پھیرا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کے دوران اس طرح نماز پڑھائی تھی۔ پر کیا آپ جانتے ہیں صرف یہی نہیں، صحیح بخاری میں ہمیں ایک اور طریقہ بھی ملتا ہے جنگ کے دوران نماز پڑھنے کا۔ تو آئیے اس حدیث پر نظر ڈالتے ہیں، جب جنگ میں لوگ ایک دوسرے سے گھٹ جائیں تو کھڑے کھڑے نماز پڑھ لیں۔ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی روایت میں اضافہ اور کیا کہ اگر کافر بہت سارے ہوں اور مسلمانوں کو دم نہ لینے دیں تو کھڑے کھڑے اور سوار رہ کر جس طور ممکن ہو اشاروں سے ہی صحیح مگر نماز پڑھ لیں۔ تو ان طریقوں سے جنگ میں نماز پڑھی جاتی تھی۔ یہ عام نماز کی طرح نہیں تھی۔ اور صلاۃ الخوف کا مقصد کیا تھا؟ یہ عام نماز کی طرح کیوں نہیں تھی؟ ظاہری سی بات ہے، اپنی جان بچانے کے لیے ہی ایسے نماز پڑھی جاتی تھی، ورنہ اللہ کے رسول کہہ سکتے تھے کہ ہم اسی طرح نماز پڑھیں گے جس طرح ہم عام طور پہ نماز پڑھتے ہیں اور اللہ حفاظت کرنے والا اللہ حفاظت کرے گا۔ پر ایسی بات نہیں ہے، دنیا بقدر ایفرٹ ہے میرے بھائیوں۔ اب آتے ہیں اگلی دلیل کی جانب۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ جنگ کے دوران جان بچانے کے لیے نماز ہی نہ پڑھی گئی ہو؟ تو جی بالکل ایسا بھی ہوا ہے، اور اس کے ریفرنس میں 15 حدیثیں جو کہ سیاستہ کی 5 مختلف کتابوں سے لی گئی ہیں، آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ ان ریفرنسز میں صحیح بخاری میں حضرت علی سے ایک روایت ہے، تو آئیے اس روایت پر نظر ڈالتے ہیں۔ حضرت علی روایت کرتے ہیں، غزوہ احزاب یعنی خندق کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکینوں کو یہ بدعا دی، اے اللہ ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہم کو عصر کی نماز نہیں پڑھنے دی۔ جی آپ نے اس وقت فرمایا جب سورج غروب ہو چکا تھا اور عصر کی نماز قضا ہو گئی تھی، تو صحیح بخاری سے ہمیں ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کی عصر کی نماز قضا ہو گئی تھی۔ اور یہ روایت کون کر رہے ہیں؟ یہ روایت حضرت علی کر رہے ہیں۔ جو میں نے آپ کو 15 ریفرنسز دیے، ان ریفرنسز میں ہمیں حضرت عمر سے بھی یہ بات ملتی ہے، اور ترمذی کی روایت میں ہمیں یہ تک ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر، عصر، مغرب اور عشاء جوڑ کر پڑھی تھی، جس کا یہ مطلب ہے کہ ظہر کی نماز بھی رہ گئی تھی۔ تو میرا آپ سے سوال ہے، اللہ کے رسول کی، حضرت علی کی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی نماز کیوں رہ گئی؟ ظاہری سی بات ہے، وہ اپنی جانوں کی حفاظت کرتے ہوئے، مدینہ کی حفاظت کرتے ہوئے، کافروں کے ساتھ لڑتے ہوئے انہیں وقت نہیں ملا کہ وہ نماز ادا کر سکیں۔ تو مجھے آپ ایک بات بتائیں، کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی جان کی حفاظت کرنے کے لیے نماز کو قضا کر سکتے ہیں؟ تو بعد میں جب آپ کہتے ہیں کہ ان کو نماز کے دوران شہید کیا گیا تو کیا وہ اپنی حفاظت کے لیے نماز نہ توڑتے؟ تو بھائی اس کا جواب یہی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نماز کے دوران چھپ کر وار کر کے شہید کیا گیا، ورنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر تو نماز قضا کی اپنی جان بچانے کے لیے۔ اب چلتے ہیں اگلی دلیل کی طرف۔